کوئی ایسا ہے نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، انہوں نے مجھے اہل حدیث بنایا. تو یہ سارے تو سب امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام یہ سارے کے سارے بیچارے اہل حدیث تھے. ہم بھی اہل حدیث ہیں الحمدللہ. تو جب یہ اہل حدیث تھے تو ہم بھی اہل حدیث ہیں. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ میری تقلید کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک نے کہیں نہیں کہا، غریبوں نے بیچاروں نے کہیں نہیں کہا میری تقلید کرو. اگر کہا ہے فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. ہمارے اماموں کے دم چھلے نہ بنو، ہمارے اماموں کے نام کو بدنام نہ کرو. ان بیچارے بری ہیں، یہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی خطاؤں لغزشوں کو اللہ ضرور معاف کرے گا. ہماری دعا بھی ہے اور انشاءاللہ یہ جنت میں جائیں گے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ان کے دم چھلے بھی جنت میں جائیں، لات مار کے نکل جائیں گے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بری ہیں، یہ مجتہد وقت تھے. انہوں نے نہیں کہا کہ میرے نام کا مذہب بناؤ، میرے نام کے اوپر بھیک مانگو، میرے نام کو بنا بنا کر کے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرو. رب ذوالجلال کی قسم ہے کسی کو بھی اماموں نے بٹوارا کرنے کا حکم بولو نہیں دیا ہے. سبوں نے کہا جاؤ اللہ کا کلام آ جائے، میرے نبی کا فرمان آ جائے. اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو بھی صحیح حدیث مل جائے وہی میرا. اور مولوی کہتا ہے کہ حدیث شیطان کے بچے کا نام ہے. ہم نے کہا سب سے بڑا شیطان ابلیس یہی ہوگا مردود. اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو الحمدللہ ایک خوبی ہی تو بیان کروں، یہاں تو الحمدللہ مسلک اہل حدیث سراپا خوبیوں سے بھرا ہوا ہے. اب آپ ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، کیا خوبی ہے اور کفر کے اندر کیا برائی ہے، تو ظاہر وہی بات ہے جو اسلام اور کفر میں گندگی، وہ آپسی میل جول نہیں ہے. ایسے اہل حدیثوں میں اور دوسرے میں کوئی میل جول نہیں ہے، گندگی گندگی ہے. آپ اپنے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ بتلائیں. اللہ اکبر. ہم نے مکہ اور مدینہ کو دیکھا، قرآن و سنت کو دیکھا، خلاص الحمدللہ ہمارا دل مطمئن ہوا اللہ کے فضل سے کہ یہی دو چیزیں ہیں جو ہمیں نجات دے سکتی ہیں، اور یہی دو چیزیں ہیں جو قیامت تک محفوظ اور صحیح طور پر رہ سکتی ہیں. ورنہ ہر ایک مولوی کہتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ میں جنت میں لے جاؤں گا، وہ کہہ رہا ہے ادھر آ جاؤ جنتی، ادھر آ جاؤ جنتی، ادھر آ جاؤ. ہم نے کہا یہ کدھر جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں کدھر جائیں. تو ہم نے سوچا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ہم نے کہا آمنا وصدقنا، میرے نبی کا فرمان. اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں اللہ دے، اللہ کے نبی جس بات کا حکم دیں اسے لے لو، جس بات سے روکیں اسے. سیدھی سادی بات ہے، جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ. کلام اللہ موجود ہے، سنت رسول موجود ہے، الحمدللہ محدثین کی خدمات موجود ہیں، ہم نے ان کے لے لیا. ہم نے تعصب نہ کیا. ہمارے چاروں امام ہیں، ہم تعصب نہیں کرتے. اور جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے، اللہ ان کے منہ میں کیڑے ڈالے، بولو آمین. اللہ ان کے منہ میں کیڑے ڈالے، بولو آمین. وہ ایک کو مان کے تین کا انکار کرتے ہیں، ہم تو چاروں کو مانتے ہیں. ہم تو یہ عجیب دھاندلی ہے، چاروں کو مان کے ہم نہ مانے، وہ تین کا انکار کر کے ایک کو مان کے مانے. اپنے آپ کو کہیے جی ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہم مانتے ہیں امہ کو، ہم اسی طرح جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. لیکن اطاعت و اتباع کس کی کرتے ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ. عیسائیوں کی طرح ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے. بولو عیسائیوں کی طرح عیسیٰ کو مانو گے تو مسلمان رہو گے؟ بولو. ایسے ہی یارو ہم ائمہ کو مانتے ہیں پر تمہاری طرح نبی بنا کر نہیں مانتے، معصوم نہیں سمجھتے. وہ امتی ہیں، ان کا ایک دائرہ ہے، ہمارے نبی کا ایک دائرہ ہے. وہ اپنے دائرے میں ہیں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئیں گے، ہم ہرگز انہیں تسلیم بولو نہیں کریں. ہم پیدا اس لیے کیے گئے ہیں کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی یا جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ در حقیقت کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ. کسی امتی کے بارے میں بھی اللہ نے کہا ہے، بولو. امام ابو حنیفہ کے بارے میں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے بارے میں کوئی آیت اتری ہے؟ بولو. کہتے جی واجب ہے. کیا ہے؟ ہم نے کہا تمہارے باپ کا گھر ہے، جب چاہو واجب کر لو، حرام کر لو، حلال کر لو. حلال اور حرام کرنا کس کا حق ہے؟ بولو. اللہ کا. اللہ کو نہیں مان. کہتے ہیں اللہ کی منشا ہوئی کہ اللہ کے بندے ان چاروں میں بٹ جائیں. ہم نے کہا اللہ کو پتہ نہیں تھا، آج آپ کو پتہ ہو رہا ہے. آپ کے پاس وہی آئی تھی کہ اللہ کی منشا ہوئی، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جو آپ نے بٹوارا کیا ہے یہ اللہ کی رضا اور منشا پر کیا ہے؟
یہ اللہ کا غضب بھی ہو سکتا ہے، اس امت کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ جب کسی امت کو برباد کرتا ہے اس میں اختلاف ڈال دیتا ہے۔ کیا ڈال دیتا ہے؟ بولو، لڑو بھیڑو مرو کٹو خلاص ختم ہو جاؤ گی اسی طرح سے۔ تو کہتے نہیں اختلاف رحمت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اختلاف و امتی رحمت، جھوٹ ہو، یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں، جھوٹی بات ہے، آج تک رٹ رہے ہو اپنے مذہب کو ثابت کرنے۔ تو یہ لعنتی چیز ہے، اللہ سے ڈرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، ائمہ رحمہم اللہ کا ادب اور احترام کرو۔ ہم تمہیں سکھاتے ہیں، تم نے توہین کی ہے ائمہ رحمہم اللہ کی بات نہیں میں بیان کرنا چاہتا اور نہ میں اس طرف جانا چاہتا ہوں۔ میری تقریر جو ہوئی ہے الحمدللہ وہی کافی ہے۔ بہرحال پھر کبھی زندگی رہے گی تو ہم آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تفصیل، کیونکہ یہ محاذ جنگ یہ نہیں بنانا چاہتے ہم۔ ہاں ہم یہیں پڑھ چکے ہیں، ہم نے وہ مناظر دیکھے ہیں محاذ جنگ کے، چور لنگوٹے پہن کے چوراہوں پہ آ کے گالیاں دیتے ہیں، تو ہم بے حیا نہیں بننا چاہتے، ہم بے حیا نہیں بننا چاہتے، ہم نہ تمہاری طرح لگوٹ کس کے میدان میں آنا چاہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے قرآن و سنت کی باتیں بتلاتے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے۔ سنو یارو خوشخبری، اللہ کے فضل سے اہل حدیثوں کی تعداد بولو بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ ملا چلاتا جا رہا ہے، چلاتا جا رہا ہے، چلاؤ تم، جتنے چلاؤ گے ہمارا اتنا ہی فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور حق جو ہوتا ہے وہ بڑھتا ہی ہے، اس کی سرحدیں کبھی کم ہو سکتی، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ مئو ہی نہیں پورے ہندوستان پر جھنڈا لہرائے گا عرش والے کے قرآن کا یا مدینے والے کے فرمان کا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن و سنت کا غلبہ ہوگا، اندھی تقلیدوں کی گردنیں کٹیں گی، جڑیں ختم ہوں گی، جہالت کا تیاں پانچا ہوگا، نیست و نابود ہوں گے، غارت ہوں گی یہ جہالتیں، اور علم کی روشنی سے ہمارا پورا ملک روشن ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالی، اور قرآن و سنت کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ جہاں جہاں علم کی روشنی جا رہی ہے، اب یہ اندھی تقلیدوں کی بساط اور اس کے بسترے لپٹتے جا رہے ہیں، الحمدللہ گندگیاں پاک ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں کوئی غم نہیں، الحمدللہ ہم مطمئن ہیں اپنی دعوت سے اور اپنے میسج اور اپنے مشن اور اپنے پیغام سے۔ غم ان کو ہے جن کے گھر اجڑ رہے ہیں، غم ان کو ہے جن کے اپنے بیٹے بہنیں الحمدللہ چھٹ کے آ رہے ہیں اور باپ وہیں گھسا جا رہا ہے۔ جاؤ، اللہ کا شکر ہے، آج الحمدللہ ہر جگہ اہل حدیثوں کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، ہر جگہ اللہ کا فضل ہے، لوگ اہل الحدیث ہو رہے ہیں، اہل سنت۔ اور ہم اہل الحدیث کہتے کیوں ہیں؟ سنو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 150 سال کی پیداوار ہے، کہتے نہیں کہتے؟ میں نے بہت سنے، میں نے کہا یارو اپنی عمر کیوں بتلا رہے ہو ہمیں؟ اپنی عمریں ہمیں کیوں بتلا رہے ہو؟ تم 150 سال پہلے تھے؟ جب نہیں تھے تو تمہیں ہمارے وجود کا پتہ کیسے چلا؟ ہوتے تو پتہ چلتا، اس لیے تم اپنی عمر نہ بتلاؤ ہمیں۔ ہم تو اس وقت سے ہیں جب سے پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے، صحابہ کرام کی شکل میں کبھی ابھرے، کبھی تابعین کی شکل میں ابھرے، کبھی یہی مثال لے کر ائمہ ہدی کی شکل